بہرحال یہ خود ساختہ ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی کتاب کا آغاز ہوا، اس کی تھیوری کا آغاز ہوا 2006 میں، جون 24 2008 کو یہ کتاب منظر عام پہ آئی، اینڈ آف دا ڈیز کے نام سے. اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. جو کووڈ-19 آپ نے لفظ لیا وہی اس کا کوڈ ورڈ تھا. اس کے اوپر پھر ہالی ووڈ کے اندر 2010 کے اندر ایک موویز 2 بنائی گئیں جو 2011 میں ریلیز ہوئیں. ایکچوئل یہی شہر تھے، یہی ملک تھا، اسی طرح اکانومیکل اٹیک تھے. تو یہ اسکرپٹ تھا جس کو ہو بہو اس عالمی چیمپئن امریکہ نے اس دنیا کے اوپر امبوز کر دیا. اچھا، یہ صرف امریکہ ہے آپ کے خیال میں، یہ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، استعمار کہا جاتا ہے؟ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے نا، پیچھے تو ایک 7 دماغ ہیں، 7 لوگ ہیں. کوئی ورلڈ بینک کو سربراہی میں ہے، کوئی IMF کی سربراہی میں ہے، کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سربراہی میں ہے، کوئی میڈیا کو ہولڈ کر رہا ہے، کوئی گوگل کو ہولڈ کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر کو ہولڈ کر رہا ہے. یہ 7 خاندان ہیں جو پوری دنیا کے، ان کی کٹ پتلی جو ہے وہ امریکن صدر ہوتا ہے، اور دنیا کے 190 ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ امریکی صدر کی کٹ پتلی ہوتے ہیں. آپ سمجھنے آپ اسی تھیوری پہ قائم ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت قائم ہوں. میں پاکستان میں اس تھیوری کا سب سے بڑا علمبردار ہوں. اچھا، 3 مارچ کے بعد 15 مارچ کے اندر اس کی تعداد ایک دم پہنچ گئی 7,50,000. یعنی کہ چائنا میں جہاں 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ، وہاں پر اگر یہ چھونے سے اور اچھوت ہونے سے پھیلنا ہوتا تو کم سے کم 1,75,00,000 مریض تو اس وائرس کا 1 ارب 75 کروڑ مریض اس وائرس کا شکار ہوتے، کیونکہ 40 دن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس ہے کیا. بات یہ ہے کہ 3 مارچ سے اور 15 مارچ میں اس میں 8 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟ 80,000 لوگ 3 مہینے میں، اور 10 دن میں 9 لاکھ لوگ ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا کہ جس ملک کی بھی معیشت کرونا وائرس سے ٹوٹے گی یا اس کو نقصان ہوگا اس کو ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے. اس امداد کی وجہ سے 180 ملکوں میں ایک دم پھیل گیا یہ کہ 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ کیسے ہو گئے. لاکھوں پیشنٹ اس کے شکار ہوئے، بالکل لاکھوں صحیح ہوئے. بالکل صحیح. جب ویکسین نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہو گئے؟ پہنچایا گیا ہے، کہیں پر چمگادڑ میں ڈالا، کہیں پہ مرغی میں ڈالا، کہیں پہ بکرے میں ڈالا. آپ آگے تھیوری آئیں گی، آپ کے سامنے آئیں گی. غلط ہے ہی نہیں ہے. کھانے پینے کی ان جانوروں میں ڈالا گیا جو آپ استعمال کرتے ہیں. کیا اگر چمگادڑ میں جا سکتا ہے تو مرغی میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہوں. تو بھائی اس طرح پھیل رہا ہے. اچھوت نہیں ہے. اچھوت ہوتا تو 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی چائنا کی پوری اس کا شکار ہوتی. فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یقیناً جو ہے وہ اتنا مولک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے، کھلنے کا انتظار کریں. ہم پاکستان کو یہ تو تقابل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہم بھی بند ہو جائیں، وہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر لیں. یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ہمارے ملک کی پہلی صورتحال خراب ہے، ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. عوام اور افواج پاکستان سمیت لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ خدا سے کبھی خوف ہے اتنا؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا. خوف کس چیز کا ہے؟ بھائی میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، بالکل جاندار، ہر جاندار کے لیے. تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی، کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا، امیٹیشن گروتھ ہے اس کی. 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا، کمپلیٹ ہوتا. یہ پرندے، یہ جانور سب مر چکے ہوتے. جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے. خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت. 26 مریض 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے، صحت یاب ہو گئے کرونا سے. یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے. 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے، 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے، 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں. سوچ کے یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟ کوئی اتھینٹک نیوز دیں. کوئی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلا ہوا ہے؟ پوری دنیا کا دھندا بند کرا کے اپنا دھندا چلا رہے. کمرشل اب بھی چل رہا ہے، کمائیاں ابھی چل رہی ہیں، ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں. پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کر رہا ہے. آپ بھی لاک ڈاؤن کریں، کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا.
भाईजान आप और यही precautionary measures भी दिखा रहा है। मुराद आपके मीडिया ने तो जिसको नहीं था उसको भी दिखा दिया, बाद में 3 दिन बाद ढिठाई और बेशर्मी से कहा इसको मनफी आया है, उसका तो हो गया बेड़ा गर्क। 2 साल तक ना उससे कोई हाथ मिलाएगा, ना उससे रिश्ता रखेगा, यहां तक कि उसकी बीवी भी उसको छोड़ के भाग जाएगी। अगर ये जानलेवा होता तो ये चरन परन, ये कुत्ते, ये नबादात, ये जानवर, ये बकरे, ये गाय, ये सब मर चुके होते। आज आपका डॉलर किस रेट पर है? 67 मेरा ख्याल। अच्छा, कितने का फर्क आया? 13 रुपए का। अगले 15 दिन में ये 200 पे पहुंच जाएगा और आपने बंद रखा। आपका कर्जा है $150 अरब। अच्छा, ये बताइए, सुने $150 अरब के ऊपर आपका कर्जा इजाफी चढ़ जाएगा $75 अरब। $25 अरब आपको वर्ल्ड बैंक दे देगा इसके अंदर इमदाद, तो $50 अरब का आप सूद समेत कर्जा लेके बैठ जाएंगे। ये होगा इसका आखिर में अंजाम। आप हिफाजती इंतजामात रखें, लोगों को रियासत पाबंद करे हिफाजती इंतजामात की, सफाई की, और शिफ्टों के अंदर आप पहिया खोल दें। पाकिस्तान की मैशियत का चलना इस वक्त की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कोरोना की मद के अंदर $20 अरब, $15 अरब, $12 अरब दे के और $40 अरब को ऊपर चढ़ा के और 100 साल आपको और मकरूज करेगा। यही बता रहा हूं, डॉलर को एम्पावर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। खत्म कर दिया जाए। दुनिया में इस मर्ज ने, जो कि जानलेवा भी नहीं है, दुनिया की तमाम इबादत गाहों पे ताला डाल दिया। कितना पावरफुल है, इसको पावरफुल बनाया गया है इस मीडिया के। यही तो मेरा आपसे बुनियादी सवाल। खौफ को फैला के आपको लॉकडाउन पे ले जाके जब आपकी मैशियत का पहिया रुक गया तो अब अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मैशियत चले ना चले, आपके कर्जों का हजम बढ़ता चला जाएगा। आप जितनी देर इसको मैशियत के पहिए को रोकोगे, आपकी मैशियत पे बोझ बढ़ता चला जाएगा, जो किसी तौर भी ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना ही पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है, ना ही अफवाज पाकिस्तान के मुफाद में। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं, ये यूं फैला, ये यूं सुकड़ेगा और आखिर में 2 मुल्क निशाना होंगे, एक ईरान, एक पाकिस्तान। लेकिन आपकी तो चाइना का जितना माल मार्केटों में था सब खत्म हो चुका। चाइना ने प्रोडक्शन का आगाज कर दिया। 15 दिन बाद जब आप खोलेंगे तो चाइना का मटेरियल आपकी दहलीज पे होगा। उसने अगर 3 महीने का लॉकडाउन फेस किया है, 3 महीने में पूरी दुनिया ने लॉकडाउन फेस करके अपने आप को चाइना के हम जितनी आ रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो इतने, आपका मीडिया तो इतना काबिल है, 3 दिन पहले मजबूत होता है, 3 दिन बाद मनफी हो जाता है। अब आप लोग की बातों को कौन जो रिपोर्ट देंगे वही सुनाएंगे। मीडिया अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता। क्या कौन सी रिपोर्ट है भाई? किस किट पे टेस्ट किया था? हुकूमती तर्जुमान की तरफ कौन सी किट है जो 3 दिन पहले मस्बत और 3 दिन बाद मनफी करे? बताएं मुझे आप। इसमें मीडिया कहां आ गया? उसी ने तो फैलाया है। आप आज बंद कर दें, कोरोना पाकिस्तान आएगी वो मीडिया फैला देगा। आप इसको छोड़ें, ये बताएं कि ये आप अपना धंधा करें, दूसरों के धंधों को ताला लगवाएं, ये काम है आप लोग का। आई मीन आपके माइंडसेट का। चलें आगे आए। नहीं, माइंडसेट का मसला, चलें इसको छोड़ें। एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 3 महीने में 80,000 पेशेंट और 10 दिन में 8 लाख पेशेंट। नहीं, मैंने इस पे पहले कहा कि इस पे मुख्तलिफ आर्गूमेंट हो सकते हैं। बताए ना, एक मुल्क की मैशियत का कोई सोचेगा क्या सूरत हाल है? ये मार्केटें खाली हो गई हैं, धड़ाधड़ एलसियां खुलेंगी, हर चीज इंपोर्ट होती है। 95% इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट है, 5% इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट है। रेवेन्यू आपका पोर्ट से आता है, पोर्ट लॉकडाउन है, रेवेन्यू आएगा कहां से? 5,900 अरब के आप पहले खसारे पे खड़े थे, खुलने के बाद आपका खसारा अनकाउंटेबल है। जो एक माहौल बनाया गया उसके तो लाश के करीब कोई नहीं जा रहा, वजीर कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? वो आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब उसके लिए तो जो मोर्चरीज बनाई जा रही है वो भी उस लाश के पास जानवर घुमा के देख लो, अगर जानवर मर जाए ना तो समझना आप भी मर जाओगे। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का, और जिस तरीके से फैसल आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है वो इसका बेनिफिशरी भी है और वही इसका जिम्मेदार भी है, और 15 दिन में जो है वो इनके मुताबिक जो है ये तमाम तर जो सिलसिला है ये वाइंड अप होने जा रहा है। हालात परेशान कुन नहीं, खतरनाक कुन है। ये जो डेली वेजेस तबका है आपके पास, ये 3 से 4 करोड़ के दरमियान है। उसका मसला राशन तो नहीं है, उसका मसला उसका रूम रेंट है, उसका हाउस रेंट है, उसने घर में पैसे भेजने हैं, उसको एक कार्ड चाहिए जो घर वालों से राब्ता कायम करे। हर तरफ सोचना चाहिए। यहाँ सिर्फ राशन को बुनियाद बना दिया जाता है। खिलाने का वादा अल्लाह है, वो तो पहुंचेगा किसी न किसी तरह, लेकिन जो उसके दूसरे मसाइल हैं, जो दीगर मरीज हैं, जो दूसरे अमराज हैं, जो दीगर अवाम है या जो मर रहा है, वो तन्हाई के अंदर उसको दफनाया जा रहा है। एक अजीब सी सूरत हाल है। मतलब इंसान देखें, पूरी दुनिया इस वक्त दुआओं पर लग गई। बिल्कुल। तमाम सरबराह मुमलिकत, तमाम गैर मुस्लिम हुक्मरान, अल्लाह, उसके रसूल और मौला अली की इस वक्त जो निशानियां आखिरत की, उस पे गामजन हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जो हम नाउज़ बिल्लाह, हम जो ठेकेदार हैं अल्लाह के मजहब हक के, हम ताले डाल के बैठे हैं।
تو کیا ہونا ہے آپ کا فیت ہونا چاہیے. 2 نمبر کرونا ڈال کے گھروں میں گھس گئے سارے سیاستدان, نہ کوئی آ رہا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے, نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے 2-2 ہزار روپے لے کے اس کو ووٹ دینے. یہ آپ کا حکمرانوں کا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. جہاں میری ریاست کا نقصان ہوگا میں وہاں آؤں گا, وہاں میں اپنا موقف دوں گا اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے پتا ہے کہ میری ریاست کو صرف اس وائرس سے خطرہ نہیں ہے, ایک جنگ برابر میں تیار کھڑی ہے, ایک اندرونی طور پہ لڑی جا رہی ہے, 3 سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں. ہمیں آنے والے حالات کو پوری طرح فوکس کرنا ہے. مجھے اگر چائنا کی پروڈکٹس کے اندر $50,000 بھیجنے تو میں 5 لاکھ کا ویسی مقروض ہو گیا ہوں, یہ 12 روپے ڈیویلیو ہونے سے. کیونکہ پہلے میں نے بھیجنے تھے 155 روپے سے, اب بھیجوں گا میں 170 روپے سے. 15 روپے فی ڈالر کا فرق تو مجھ جیسے آدمی پہ پڑ رہا ہے. میں یہ فرق آپ سے وصول کروں گا. کھلتے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی ہو چکی ہے, اور ہونی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کے پاس. تیسرا, پاکستان کی معیشت جو کل ریونیو ہے 70% کراچی دیتا ہے, اور کراچی کی بھی یہ پورٹ دیتی ہے. پورٹ ہے لاک, اور پورٹ کے اوپر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر یہ جو ریونیو آپ کا کلیکشن یا پورٹ سے ہوتا ہے وہ اگر آپ کا 15-20 دن میں نہیں ہو پایا, اگلے 10 دن بھی اور اس میں نکل گئے, تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں. اس وقت آپ کے تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کیلکولیٹ کریں. دوسرا, اگر پورے اقوام عالم خدا اور اس کے رسول کی ویدانیت کی طرف گامزن ہو گئے تو آپ اپنے تعمیری پروگرام کر کے یہ ان لوگ کو بتائیں کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں 2008 میں آیا. میرے مولا علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ چکرا کے وہیں گر کے مریں گے. یہ چیزیں تو ہونی ہے بھائی. 4.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی, میں مردم شماری پہ لڑ کے آج تک ڈیٹا کلیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. آپ اگر ووٹرز کی تعداد نکال لیں تو 2.5 کروڑ ہے, تو آبادی 4.5 کروڑ بنی. 4.5 کروڑ آبادی میں اس وقت میں نے مردم شماری میں اس قوم کو آواز اٹھاؤ, کیونکہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تمہیں مال دیا جا رہا ہے جو 4.5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. کراچی میں تو آپ یہی تو میرا سوال ہے کہ جو جس ملک میں یا جس شہر کی آبادی پہ آج تک کنسنسس نہیں ہو سکا, وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیسے ہوگا؟ ڈیٹا تو ہے آپ لوگ کے پاس, کس نے کہا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 کروڑ تو آج تک ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, ٹائگر فورس بنا رہی ہے آپ کے پاس. آپ ہر حلقے کا ووٹر نکال لیں تو 2 کروڑ 75 لاکھ, اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں. پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے, پہاڑوں سے آئے تھے, زمین سے آئے تھے, اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا. میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو. میں اکیلا اس مردم شماری پہ, اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی. سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا. میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے, کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی. پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے. آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا. آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا. پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا. اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے نا, پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا, پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا, کھینچ کے واپس جو دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا. ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں بھائی, آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے, تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے, اس کی طاقت کو لڑکے نہیں ختم کیا جا سکتا, اس کی طاقت پہ پیٹ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے. ان تمام تر حالات میں کا کام کھولیں, لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں. 4 گھنٹے آپ ویسے بھی لوگوں کو چھوڑتے ہیں, جس نے باہر سے کھینچ کے لانا ہوگا 4 گھنٹے میں بھی لے کے آ جائے گا. آیا کوئی؟ میں نے آپ سے کتنا پیار تو مسلسل بڑھ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی, مزید خطرناک ہوگا. آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں, اگر وہ کہہ دینا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں. آپ اس سے سوال کا جواب دو. معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ, ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں, وہ کیا, وہ فارمولا کیا ہے بھائی؟ آپ ناک لپیٹی ہوئی, آپ منہ لپیٹے میں منہ لپیٹ لیں, بس یہی فارمولا. اور وہ تو کہتے ہیں آنکھ سے بھی چلا جائے گا, کان سے بھی چلا جائے گا. اگر اس طرح جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جانور مر چکے ہوتے. میں نے آپ کو مثال دے گیا. اب یہ جتنے آپ کے یہاں دانشور ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں یہ جانور کیوں نہیں مر. تھوڑا یہاں سے بھی سوچو یار, مطلب اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی عالمی جنگ لگ گئی تو گھر میں بیٹھو گے.
नहीं इस लॉकडाउन मेरे के मुल्क को बाद कोई जंग लगा दे, मैं घर में बैठूंगा। तो हम देख रहे हैं कराची की काबे सड़कों का पे तवाफ मौकफ हो गया, मस्जिदों में ताले पड़ गए, दुनिया अल्लाह रसूल को अपनी पार्लियामेंट के अंदर पुकार रही है, आप लोगों ने लेकिन यहाँ इसका बंद कर बड़ा दिया। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि लोग जो है वो खुदा की तरफ देखना भी शुरू हो गए बहुत भाईजान ज्यादा। मस्जिदों के बाहर सारी रात बैठ के लूडो खेल रहे हैं, वहां तो नहीं फैल रहा, दीवार की तरफ मस्जिद में फैल जाएगा, कमाल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुर्बत जो है वो अल्लाह से की तरफ जो है वो बढ़ना वो शुरू हो दुनिया गई। ने देख लिया, आपकी कुर्बत, आपका ईमान सब चेक हो गया, हर एक का चेक हो गया। यही चेक करना था अल्लाह ने। और मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में ये फितना है ना, तो भाईजान ये ताकत तो फिर दज्जाल के पास है। और बिल्कुल दज्जाल के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ सीरीज जो है वो ये है, मुसलसल उसी हमारे को सामने उसका- आ रही हैं। वो उसने पूरी इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद, कलीसा, चर्च, हर चीज बंद करा दी उसने, तमाम ताले पड़े हुए हैं हर तरफ। ये वार है उसका। अल्लाह से पनाह भी मांगी जा रही है, भाईजान कयामत का खौफ भी जो है वो ऐसा खौफ तारी किया आप लोगों ने, ना कोई छत पे आ रहा है, ना गैलरी में आ रहा है, शायद मौत उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है, वो सूंघेगा उसको मौत आ जाएगी। सामने एक छोटी सी मुर्गी चलती हुई जाके उसको ये बता रही है कि तुझसे ज्यादा तो मैं ताकतवर हूं। Please like, subscribe and click the bell icon for more videos.